فاضل جلیل حضرت علامہ پیر مفتی اجمل قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیض رضا، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق قابل صدر احترام بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء کرام، مشائخ، سادات، ہمارے مقتدر ثنا خان، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہم جو سب یہاں شامل ہیں اس بزم میں، اللہ تعالیٰ اس کی مکمل برکات ہمیں عطا فرمائے۔ خالص دینی اور روحانی جلسہ ہے، سیاسی نہیں ہے۔ آپ نہ بھی اس کی فوٹو ویڈیو بنائیں گے تو بھی گزارا ہوگا، اور اگر سارے لوگ اسی کام لگ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ توجہ نہیں رہتی۔ مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ توجہ تقسیم ہو رہی ہے، چند ایک لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، بس اتنا کافی۔ عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ پر بہت سے پہلوؤں سے کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن عام فہم انداز میں چند سادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ ایمانیات کے بعد، عقائد کی درستگی کے بعد، ہمارے صوفیاء نے صرف 3 باتیں لکھی ہیں جن سے انسان کی روحانی، اخلاقی، ایمانی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ بہت لمبے چوڑے فلسفے میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بہت ساری چیزوں کو کھنگالنے کی حاجت نہیں۔ پھر عرض کروں گا، میری بات پر توجہ کریں آپ حضرات۔ صرف 3 باتیں اپنی زندگیوں میں پیدا کی جائیں تو انسان اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اپنی تکمیل کی طرف بڑھتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان کیا، اور دیگر بھی بہت سارے صوفیاء نے اپنی اپنی کتب میں مختلف انداز میں اس کو بیان کیا۔ ہمارے ہاں تصوف اور طریقت کا جب فلسفہ بیان کیا جاتا ہے تو بات کو اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ عام آدمی یہ کہہ کر بزم سے اٹھتا ہے کہ شاید میرے بس کی بات نہیں، اور یوں کر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن کام ہے، وہ کو پتہ نہیں اور مخلوق تھی جو یہ کرتی تھی۔ بھائی، یہ بڑا سادہ ہے، بڑا عام فہم ہے اور قابل عمل ہے، ہر دور ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے۔ صرف 3 باتیں ہیں۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کے بعد صرف 3 باتیں۔ ایک، اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کریں، اور دوسرا، جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں، اور تیسرا، اس میں اخلاص پیدا کر لیں، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو کسی فلسفے میں نہیں الجھنا، اس سے زیادہ کسی بحث میں نہیں جانا، اس سے زیادہ مزید کسی وضاحت کی، مزید کسی تشریح کی، مزید کسی توضیح کی کوئی حاجت نہیں۔ علم ہے، عمل ہے، اور اس میں اخلاص ہے۔ علم
کمانا جاننے کے ہوتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو پھر آپ جس کو آپ نے جانا ہے اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. یعنی آپ کو کھانا چکھایا گیا ہے کہ آپ چکھ کے بتائیں کہ اس میں نمک ٹھیک ہے. اب آپ جان گئے چکھنے کے بعد کہ اس میں تھوڑا سا کم ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میاں بس جیسا ہے میں گزارا کروں گا. آپ کہیں گے تھوڑا سا دیجئے گا ذرا، میں اپنے ذائقے کے مطابق پورا کر لوں. کسی چیز کو جاننا ہے تاکہ جو کمی ہے وہ پوری کر لی جائے. علم کمانا جاننا ہے کہ ہمارے عمل میں جو کمی ہے وہ پوری کر لی جائے. علم کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو جاننا ہے اس کی آپ کو تقریر ہی کرنی ہے. جو آپ کو جاننا ہے وہ آپ کو فارورڈ ہی کرنا ہے. جو آپ کو جاننا ہے اس کا صرف آپ کو ابلاغ کرنا ہے. آپ کو جو پتہ ہے بس آپ کو بیٹھ کے کہیں بتانا ہے. آپ کو اس کو فقط اور فقط بحث کا معاذ اللہ حصہ بنانا ہے. علم کا معنی جاننا. جو یہ جان جائے گا کہ خدا نخواستہ مائک میں کرنٹ ہے وہ کبھی بھی اس کو ہاتھ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے. اس کے قریب جو نہیں جانتا وہ ہو سکتا ہے چولہے. علم کا معنی جاننا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں عالم کی تعریف بیان کر دی. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ چونکہ جانتے ہیں اپنے رب کو ان میں خشیت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں تم نے اگر جاننا ہونا عالم کتنا بڑا ہے تو وہ کثرت کیلو کال سے بڑا نہیں ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی آواز کتنی اونچی جاتی ہے اور وہ دعویٰ کتنا بڑا کرتا ہے اور وہ تقریر کتنے گھنٹوں کرتا ہے. فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ بتاتی ہے کہ کسی کو جاننا ہو کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے تو دیکھ لو اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا زیادہ ہے. خشیت الہی جتنی زیادہ ہوگی اپنے علم کی روشنی میں اتنا بڑا وہ عالم ہوگا. آپ کو اور پھر ہم سے ایک غلطی ہوئی. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے پڑھنے پر تو نیکیاں ملتی ہیں. یہ نہیں بتایا کہ وضو کا طریقہ سیکھنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھا کہ فقط فلاں وظیفہ اتنی 100 دفعہ پڑھا جائے تو انسان اللہ کے قریب جاتا ہے. میں ابھی تک میری خواہش ہے کہ آپ موبائل نہ دیکھیں اور مجھے دیکھیں. اس کو میری خود پسندی سمجھ لیں آپ، اللہ معاف کرے. اور چھوڑ دیں یار، یہ نفسیات پہ سوار تو نہ کریں آپ. کچھ دیر کے لیے چلہ کر کے تو دیکھیں چھوڑ کے بھلا کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک چلہ ہے، کریں ذرا چند منٹ کا. آپ توجہ کریں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. بھائی پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے نا تو عرب شریف کے مسائل بہت زیادہ تھے. کفر ہے، شرک ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، جبر ہے، غلام بکتے، ہر طرح کا اس معاشرے کے اندر اندھیرا پایا جاتا ہے. لیکن جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے نہ تو وہ توحید کی بات کرتی ہے، نہ مظلوموں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ بھائی چارے کی بات کرتی ہے. جیسے ہی پہلی وحی آتی ہے تو کہتی ہے اقرا. تم اگر ان ساری چیزوں سے بچ کے روشنی کی طرف جانا چاہتے ہو تو پھر پڑھو. اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو. ہر مسئلے کا حل. بعض اوقات نا اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں، علاج ایک ہی ہوتا ہے. آپ کسی کمرے میں موجود ہیں، وہاں بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، چھپکلیوں کا بھی بہت ڈیرا ہے، اور بعض جگہ پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی غلاظتیں ہیں. اب اگر آپ اس اندھیرے میں ان موذی جانوروں کو مارنا چاہیں گے تو وہ آپ کے قابو نہیں آئیں گے. اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ آپ کمرے میں روشنی کریں اور آپ کر کے دیکھیں، وہ مارنے پڑیں گے نہیں، وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے. روشنی ایک ایسی خوبصورتی کا نام ہے کہ جس سے اندھیرے والی چیزیں ویسے ہی. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟
فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، ان سب کا ایک ہی علاج ہے کہ سونے والوں جاگتے رہنا۔ جتنا مرضی بھی مسئلہ ہے صرف ایک علاج ہے، سونے والوں تم نے صرف جاگنا ہے۔ تم بیدار رہے تو کوئی چیز بھی تمہارا کچھ بگاڑ سکتی۔ علم ایک ایسی چیز ہے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ظاہر ہے مجھے آپ مہمان سمجھتے ہیں۔ صدیاں بیت گئی ہمیں میلاد پر دلائل دیتے، سالوں گزر گئے ہمیں یہ بتاتے ہوئے کہ اسلام مذہب حق ہے، لیکن میری جماعت کے آدمی کو آج بھی جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے میں تو اتنا پڑھا ہوا ہی نہیں۔ بھئی آپ نے کب پڑھنا ہے؟ اور آپ اتنی محفلوں میں آئے، اتنے جمعوں میں آئے، آپ اس سے باہر کب آئیں؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اس نے کب تخصص کیا ہوا ہے؟ وہ بھی عام آدمی ہے اور آپ بھی عام آدمی ہیں، اور آپ نے کیسے جان چھڑائی ہے میں پڑھا ہوا ہی نہیں؟ سیاسی جماعت کے حق میں دلائل دینے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور اپنے شعبے کے حق میں دلائل دینے کے لیے بڑا کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ میری ذات پر کوئی بات کرے تو میرے پاس بہت کچھ ہے سنانے کو، تو آپ کے دین کے لیے اگر کسی نے بات کی ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکے، آپ نے کچھ یاد ہی نہیں کیا، کوئی فلسفہ ہی نہیں سیکھا۔ علم کا ذوق پیدا کریں، پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ ہم ان صوفیاء کے ماننے والے ہیں جن کے امام حضور غوث اعظم ہیں، اور سرکار غوث اعظم فرماتے سنیں ہر پیر کے بچے کے پاس علم لدنی آ گیا ہے، سب بغیر پڑھے فیض یافتہ ہو گئے ہیں۔ حسنی حسینی غوث اعظم نے تو 11 سال پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ علوم سیکھے ہیں، اور فرماتے میں تو کتب ہی پڑھتے پڑھاتے بناؤں۔ آپ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں لوگوں کو بیٹھ کے حضور کا دین بتانا؟ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو نبی پاک کی حدیث کا درس دینا؟ یہ کیا معمولی بات ہے کسی شخص کو بتانا کہ محبوب مسکراتے کیسے، کسی کو حضور کے شمائل بتانا کہ محبوب چلتے کیسے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں روحانی ترقی نہیں ہوتی جب بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گفتگو کرتے تھے تو یوں ٹھہر کر کرتے تھے کہ اگر کوئی لفظوں کو گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود۔ اچھا انداز ایک یہ کہ بندہ عالم ہو، اگر کوئی تھوڑا سا شعر کو سمجھتا ہے نا، تھوڑا سا، تو وہ ذرا اس رنگ کو سمجھے گا، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ باتوں کی لذت اور خطبے کی ہیبت، آپ ذرا اس کو دیکھیے، یہ اپنی ایک معنویت رکھتی ہے بات۔ تو آپ پڑھنا پڑھانا شروع کریں، مزاج پیدا کریں۔ کتنی ہم نے علماء سے تقاریر سنی اور ہمیں یاد کتنی ہے؟ پوچھئے فاضل بریلوی سے علم کیسے آتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لکھا ہے میری ملت کے جوانوں، خدا رہا میں تقریر نہیں کر رہا یار، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ تقریر کرنا کچھ اور ہوتا ہے، میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ بھائی فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضور بندہ عالم کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ایک تو باقاعدہ کورس پڑھے درسیات کا تو عالم ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی عالم کے مکان پہ چلا جائے اور پابندی سے پڑھے، ایک فرمایا افواہ رجال سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں، جمعے والے دن وقت پہ آنے سے، محفل میں جو آیت تلاوت کی گئی اس کا ذرا ترجمہ سیکھنے سے، ذرا ساری زندگی یہ کہتے گزار دی ہمیں سنایا کچھ نہیں گیا۔ او خدا کے بندے، اگر طلب کرنے والے کی طلب سچی ہونا، حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے اندر طلب پیدا ہو گئی تھی، میں نے امام احمد بن حنبل سے پڑھنا، اور میں مہینوں کا سفر کر کے جب پہنچنے لگا تو رستے میں کشتی میں طوفان آ گیا، حالات بگڑ گئے، اور میں ایک جزیرے پہ اترا، ایک ہی لباس ہفتوں میں نے پہنے رکھا، اور جب میں اس درد کے ساتھ بغداد پہنچا تو
پتہ چلا کہ بادشاہ وقت تو ناراض ہو گیا ہے، امام کا تو درس ہی بند ہو گیا، مدرسے میں اب درس ہی نہیں دیتے۔ فرماتے کرفیو کا عالم تھا، کوئی امام صاحب کے گھر کا پتہ نہیں بتاتا تھا۔ وقت ہوتا ہے نا ایک ہر انسان پر۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ پتھر مار رہے تھے تو ایک آدمی پھول پھینک گیا، فرمایا میاں یہ اٹھا کے لے جاؤ، آج کل ذرا پتھر کھانے کے دن چل رہے ہیں، جب پھول کھانے کے دن آئیں گے تو تم سے وصول کریں گے۔ حالات ہوتے ہیں نا، کبھی انسان پر کچھ وقت ہوتا ہے اور کبھی وقت۔ فرمایا آج کل ذرا دن نہیں ہے، تو امام صاحب کا ادارہ بند کر دیا گیا، گھر کے اندر قید کر دیا گیا، نظر بند ہے، نکل نہیں سکتے۔ کسی سے پتہ پوچھتے ہیں امام صاحب کا تو لوگوں کو ڈر آتا ہے، لوگ بتاتے نہیں۔ منت کی، شیخ کہتے ہیں کہ منت کی یار مجھے بتا دو، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ چلیں پنجابی کا شعر ہے، نہ بھی سمجھ آیا تو مجھے تو لطف آئے گا نا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو تے اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے۔ ہن تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی۔ او سجنا اساں اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شخص کی منت کی تو اس نے کہا آنکھ کا اشارہ کروں گا، اس گلی میں پہنچ کے آنکھ کا، ہاتھ نہیں، ایسے بھی حالات ہوتے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کی گلی میں لے گئے اور آنکھ کے اشارے سے کہا یہ گھر ہے۔ اب دروازے پہ پولیس کھڑی ہے، مجھے تعلیم لینی ہے، میں نے کئی رنگ اپنائے، کئی انداز، مجھے حضور کا دین سیکھنا ہے، مجھے نبی پاک کی احادیث اب تو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں نا، کتابوں میں، الماریوں میں ہیں۔ اس وقت یہ رنگ تھا کہ آپ کو بہت مشقت کرنا ہوتی تھی۔ کہتے میں کیا کروں، دروازے پہ دستک تو دے نہیں سکتا، میں کچھ بیچنا شروع کر دوں؟ کہتے ہیں وہ بھی نہیں جانے دیں گے۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا، سر سے کپڑا اتار لیا، کرتا تھوڑا پھاڑ لیا، ہاتھ میں مانگنے کا کاسا تھام لیا، ہر دروازے پہ صدا دی فقیر ہوں، فقیر ہوں، فقیر ہوں۔ پھر امام کا دروازہ آیا اور میں نے پیالہ سامنے کر کے کہا سنا ہے اس گھر میں کو اللہ کا بندہ رہتا ہے، میں فقیر ہوں۔ کہتے ہیں جھٹ سے جب دروازہ کھلا، نورانی چہرہ دیکھا تو چھلک پڑے آنسو۔ امام ایک سکہ ڈالنے لگے تھے، میں نے کہا شیخ رک جائیے، یہ تو ساری دنیا دے سکتی ہے، مہربانی کرے آپ مجھے مدینے والے کی کچھ احادیث پڑھا دیں، کچھ دو جملے مل جائیں نا کبھی محبوب کے۔ کہتے میں فقیر بن کے دروازے پہ کھڑا تھا، طالب علم کی کشش ہے، علم کا ذوق ہے۔ ہفتے ہو گئے تھے مدرسے کو بند ہوئے، امام صاحب نے بھی یوں نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا اچھا اس رنگ میں پڑھنے آئے ہو تو پڑھو گے۔ امام صاحب کہتے میں نے بھی بڑے طلباء کو پڑھایا ہے، پر وہاں کھڑے ہو کے جو پڑھایا نا، 3 احادیث روایت کی، کہتے میں روز فقیر بن کے جاتا، روز امام پڑھاتے۔ حالات تو بدل ہی جایا کرتے ہیں، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں کہ جیسے نہیں رہتے، ان کو بدلنا ہوتا ہے، یہ بدل جایا کرتے۔ حکومتیں بدل گئیں، نیا آیا تو عقیدت مند تھا اور اس نے مدرسہ پہلے سے بڑا بنا کے دیا، نشستیں لگ گئیں، طلباء لوٹ آئے، رونقیں بحال ہوئی۔ شیخ فرماتے ہیں جب میں گیا نا طالب علم بن کے تو امام اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے سینے سے لگ کے روئے، فرمانے لگے مجھ سے زمانے نے پڑھا ہے پر جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ پڑھانے والے استاد کو بھی یاد رہے گا۔ سکے جمع کرنے کا شوق لگ گیا میری قوم کو، اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ فوٹو کھینچنے کا شوق لگ گیا میری قوم کو، نئے سے نئے اسٹیٹس کا شوق لگ گیا میری قوم کو۔ کاش تمہیں شوق لگ جاتا رسول پاک کی احادیث کا، کاش تم کہتے مجھے سونا نہیں ہے جب تک میں اپنے محبوب کی 3 احادیث یاد نہ کر لوں، کاش تمہیں شوق لگ جاتا۔ یہ بھی ایک شوق ہے، یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ عمر گزری ہے فاضل بریلوی کی، نبی پاک کی احادیث کو بیان کرتے، وہ جس جگہ بھی، وہ جامع الاحادیث کے نام سے پورا مجموعہ چھپ گیا، انہوں نے
بار بار مسائل عکس کیے ہیں، پر سرکار کے فرامین ان کے سامنے. ہمارا ذوق ہی نہیں ہے علم کا، مزاج ہی نہیں. یہ جو محافل ہے نا ہماری، مجھے معاف کیجئے گا، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، اس کا بھی رنگ ہم علمی ہونے نہیں دیتے. مجھے بتائیے، میلاد کی محفل میں اگر محبوب کی وہ والی احادیث سنا دی جائیں جو اخلاقیات پر مبنی ہیں، تو کیا وہ میلاد شریف نہیں ہے؟ اگر فضائل نماز محفل میلاد میں بیان کر دیے جائیں تو وہ میرے عزیز، کیا وہ ہمارے لیے میلاد شریف نہیں ہے؟ بہت سارا ذخیرہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ذوق علمی، مزاج علمی. سید دار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دوست تھا سید نعیم الدین مراد آبادی کا رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اعلیٰ حضرت کے پاس بہت جاتے تھے. مجھے ایک دن کہنے لگے میرے ساتھ چلو، تو میں نے کہا نہیں یار، وہ سنا ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے بڑے سخت ہے. کہ انہوں نے اصرار کیا، دوست تھے، میں چلا گیا. عصر کی نماز کھڑی تھی مسجد میں. ایک طالب علم نے کنویں سے پانی نکالا وضو کرنے کے لیے، تو میں نے جلدی سے پانی اٹھایا. میں نے کہا شاید کسی کی ڈیوٹی ہے، چلے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ورنہ مدرسے کے بچوں کو بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، تو اس کی ڈیوٹی ہے بیچارے کی پانی نکالنا اور وضو کرانا. فرماتے ہیں ہاتھ لگایا تو کہنے لگا شیخ پوچھ تو لیجئے، پانی تو میرا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ دے دیں پھر. تو کہنے لگے نابالغ ہوں، میں دے بھی نہیں سکتا. فرماتے یوں میں نے آنکھ اٹھائی کہ یہ بھی انداز ہوتا ہے علم کا کہ نابالغ ہے اور یہاں تک مسائل جانتا ہے. فرماتے پہلے اس نے وضو کیا، پھر میں نے پانی نکالا، پھر میں نے وضو کیا. جب تک میں اندر داخل ہو رہا تھا تو سید صاحب چونکہ نماز میں شامل تھے، ان کی کچھ رکھتے رہتی تھی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ مجھے پتا تھا کہ ان کی فاضل بریلوی سے ملاقات نہیں ہوئی، چونکہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور سید صاحب نماز پوری کر رہے تھے. کہتے ہیں حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا. میں نے آگے بڑھ کے سلام عرض کیا اور کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو زیر لب ذرا مسکرائے، فرمانے لگے شاہ جی کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے، طبیعت تھوڑی سختی رہتی ہے، کیا کروں؟ تو کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد میں حضرت کی خدمت میں آیا. اور وہ جو علمی ذوق تھا، عالم کی پیاس بجھتی ہے جہاں کوئی علمی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ میری طبیعت میں لگ گیا. اور پھر اس کے فوراً بعد ہے عمل کی باری. کس لیے سنتے ہیں ہم دین؟ مجھے 25 سال ہو گئے فلاں بات سنتے ہوئے. آپ بہت تعریف کریں نا اپنے مرشد کی، اپنے شیخ کی، اور آج میں فلاں کو سن کے آیا ہوں، لیکن اگر آپ گھر جا کے اپنی بیوی سے سخت لہجے میں بات کریں تو 1 منٹ سے پہلے وہ کہتی ہے یہ سکھایا تمہیں تمہارے پیر صاحب نے؟ یہ سیکھتے ہو آستانے سے؟ یہ تعلیم ملتی ہے تمہیں؟ تمہاری گفتگو میں، تمہارے لہجے میں وہ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا جو تم نے سیکھا ہے. کس لیے سیکھا ہے؟ مجھ سے ایک طالب علم نے کہا حضرت مطالعہ کرنا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیں. تو میں نے کہا مطالعہ اس لیے نہ کرنا میں نے جمعے والے دن لوگوں کو سنانا ہے. آپ قرآن حدیث پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، وہ آپ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشراح صدر عطا فرما دے گا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوگوں کی ضرورت کیا ہے اور مجھے بیان کیا کرنا ہے. اگر فقط اسی لیے سیکھا جائے کہ ہمیں صرف اور صرف دلائل ہی دینے، تو پھر لوگ اپنی اپنی مرضی کے مسئلے سیکھتے ہیں. یعنی جس طرح یہ مسئلہ سب مردوں کو آتا ہے نا کہ 4 شادیاں جائز ہیں، سب کو پتہ ہے نا اس مسئلے کا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں. اور قرآن مجید نے شکوہ کیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہو، بعد سے کفر کرتے ہو. اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لے لی ہیں. جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے یاد کر لیا. ہر آدمی اپنے حقوق کا چارٹر اٹھائے پھرتا ہے. دین کا جو ہمہ پہلو انداز ہے وہ عمل کے لیے. صحابہ نے جو سیکھا وہ عمل کے لیے سیکھا. ایک آیت قرآن مجید کی اترتی ہے، ایک آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. وہ سبحان اللہ کہہ کے گھر نہیں گئے، وہ ماشاء اللہ کہہ کے داد دے کے لوٹ نہیں گئے. جس کو گھوڑا سب سے پیارا تھا نا، وہ گھوڑے کی لگام تھام کے حضور کی بارگاہ میں لیا، حضور یہ زیادہ پیارا ہے، قبول فرما لیں.
ایک شخص نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور اس باغ سے بڑا پیار ہے، بڑا سینچا ہے، بڑا سوارا ہے، اس میں جڑی بوٹیاں کاٹی ہیں، عمر لگا دی، لیکن رب کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو تو قبول کرے نا یا رسول اللہ۔ ہم لائے ہیں نا اس لیے کہ انہیں پتا تھا دین عمل کے لیے آیا، انہوں نے ہر چیز کو تبرک نہیں بنایا تھا کہ آپ تبرک بنائے اور پھر چھٹی آپ کی، انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ مجھے معاف کرنا، بعض چیزوں کی تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے، بعض جگہوں پہ شکایات اتنی بڑھ گئی ہیں، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا اخلاق اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کس نظریے کے ماننے والے ہیں۔ کس طرح لوگ صحابہ سے دین کا تعارف پوچھتے تھے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہودی نے مجھ سے لین دین کیا، لین دین کرتے کہنے لگا یار اتنی صفائی، اس قدر احتیاط، تم وہی ہو جو پہلے آیا کرتے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں، اب میں رسول پاک کا غلام ہو گیا ہوں۔ آپ کا عمل سوال کھڑا کرے، آپ کو بتانا کیوں پڑے؟ آپ کا عمل انداز پیدا کر دے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، آپ وعدہ کر چکے ہیں، ہم تبلیغ کے طریقے نہیں پوچھتے، تقریر کے طریقے پوچھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھلا میں معروف کیسے ہو سکتا ہوں، داد اور امداد زیادہ کیسے مل سکتی ہے، کس طرح کر کے میں ماحول میں ان ہو سکتا ہوں، اور کس طرح کر کے میں اپنے حصے کا انداز اختیار کر سکتا ہوں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو فرمانے لگے آسان طریقہ ہے، تم دین پر عمل کرنا شروع کر دو، یہی اس کی تبلیغ ہے، جو سیکھے اس پر عمل کرو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کمال یہ ہے جو کہا ہے وہ کیا ہے۔ دیر ہو گئی فجر کی نماز میں، دیر جماعت کو دیر ہو گئی، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر صف میں پہلا قدم رکھتے تھے سیدھا، مسجد میں سیدھا، پھر ہر صف میں سیدھا۔ تو حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے تھے نماز کے وقت میں، ٹائم تھوڑا رہ رہا تھا، فاضل بریلوی تیزی سے آئے تو یہ جو تاڑنے والے ہیں یہ بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری نظر گئی کہ بھلا آج قدموں کا کیا عالم ہے، تو فرماتے ہیں جچے تلے لوگ، مسجع مکفہ لوگ، اپنے اوپر پابندیاں لگانے والے لوگ، جس بندے کا اپنے پر کنٹرول ہو جائے اسے متقی کہا جاتا ہے، جو اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر لے اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس ایمرجنسی کے عالم میں بھی میں نے یہی رنگ دیکھا کہ مسجد میں پہلا قدم، پھر ہر صف میں پہلا قدم، پھر ہر جگہ پہلا قدم، اور فرماتے ہیں نماز کا ذوق بھی وہی شاندار اور دعا کا رنگ بھی وہی اعلیٰ۔ آپ کا کردار، آپ کا عمل ایسا نہ ہو کہ جیسے جیسے کوئی قریب ہو ویسے ویسے وہ دور ہوتا جائے۔ دیکھیے پوری امت نے جو ادب سیکھا ہے نا نبی کریم علیہ السلام کا، وہ جناب صدیق اکبر سے سیکھا ہے۔ حضور کے غلام دنیا کے فلسفے غلط کر دیا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں جتنا کوئی قریب رہتا ہے قدر کم ہو جاتی ہے، جناب ابو بکر صدیق نے کہا سب سے قریب بھی میں ہی رہا ہوں اور سب سے زیادہ قدر بھی میں نے ہی کر کے دکھائی ہے۔ فلسفہ ہی غلط ثابت کر دیا ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ کا مزاج عمل والا ہو، آپ کی طبیعت سے عمل چھلکے۔ کراچی میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کرسی پر بیٹھ کر کھانا ہے حضرت کو، تو اب لوگ سارے دیکھ رہے تھے کہ حضرت کا مزاج تو کچھ، تو حضرت نے کرسی پر ہی ایک پاؤں بچھا لیا، دوسرا کھڑا کر لیا۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، اور جو بعمل لوگ ہوتے ہیں انہیں تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا ریاکار کون نہیں ہوتا؟ آپ فرمانے لگے جو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ایک جیسا عمل کرے نا وہ مخلص ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ہو تو پھر تو رنگ بڑے خوبصورت ہو اس کے، محفل میں تو بھائی سارے نیک ہوتے ہیں، نیک تو وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں نیک ہو۔ تو ایک تو یہ کہ علم، پھر اس پر عمل، اور تیسری بات اس میں اخلاص۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔
اور اداکاری بندہ لمبی نہیں کر سکتا. اخلاص نارمل زندگی کا نام ہے. آپ جو ہیں وہی ہیں، جو اندر سے ہیں وہی آپ. یہ اخلاص کی علامت. فاضل بریلوی بھی بہت بڑے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں مرید ڈھونڈنے پڑتے تھے. بڑے بڑے مشائخ لائنوں میں کھڑے تھے، اور مشائخ عرب کہ ہمیں حضرت سے اجازت حدیث چاہیے. بڑے بڑوں کے وہ شیخ تھے، لیکن کسی چیز کو فار سیل نہیں کیا. کچھ ایسا نہیں ہے کہ میرا نام بڑا ہے تو میرے پاس. وہ کسی نے کہا تھا میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں تحفے پا کے خوش ہونے لگا. ہمارا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں اس منصب پر فائز ہوں، میرے لیے ہر چیز فری ہونی چاہیے. اب میں مطلب کچھ بھی کر لوں تو میرا بنتا ہے. اتنا بڑا آدمی، اتنا قد کاٹ، لیکن یہ جو خودداری ہوتی ہے نا، عزت نفس، یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے. یعنی آپ کی کوئی چیز بھی فار سیل نہ ہو. میں نے کہا تھا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات کروں گا تو جچے گی نہیں. کروڑوں کا آدمی ہوتا ہے اور اربوں کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور مانگ اس نے 30,000 لیا ہے. او بھائی تیری تو بہت زیادہ قیمت تھی، تو بک کہاں گیا؟ تو سمجھا ہی نہیں. تیرا اتنا ریٹ تھا کہ تو انمول تھا، تجھے کوئی کرنسی خرید نہ سکتی، اور تو نے چند ہزار مانگ کے اپنے آپ کو مقید کر دیا ہے کہ میں اتنے کا ہوتا ہوں. کہاں اپنے آپ کو گرایا ہے؟ تو انداز تو دیکھنا. تجھے لوگ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو خودداری. نوجوانوں، امیدیں صرف اللہ رسول سے بس، باقی نہیں. باقی کسی سے امید لگاؤ گے تو مایوسی آئے گی، طبیعت خراب ہوگی. اور یہ ذہن بنا دیں ہم نے کسی سے نفع لینا ہے. اب یہ ذہن بنائیں کہ مجھے نفع دینا ہے، کسی کا فائدہ کرنا ہے، آپ طاقتور ہو جائیں. یہ جو ہمارے مزاج میں بات آ گئی ہے نا کہ مطلب یہ تو میرا حق بنتا ہے، اس سے نکلیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی میں جو خودداری ہے نا، خوددار آدمی وفادار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی. وہ دور نکل گئے تھے ان ساری چیزوں سے. اور یہ بڑی خوبصورتی ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو. آپ مطلب کتنا کھائے گا؟ کوئی ایک وقت میں 50 روٹیاں تھوڑی کھائے گا. تو جب اللہ نے پیٹ ایک روٹی کا بنایا تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ آپ وہیں رہیں بس. یہ کمال ہے ان کے اخلاص کا. دکان پہ تشریف لے گئے سرسوں کا تیل لینے کے لیے اعلیٰ حضرت. دکاندار کو بوتل تھمائی. اور یہ بھی دیکھیں میری طرح کا پیر مولوی تو اپنا شاپر گھر کا اٹھانا پسند نہیں کرتا. لوگوں کو کہتے ہیں گھر کے کام اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سنت ہے. تو چلے 2-4 کر کے دکھا دیں، مہربانی کریں، کچھ عمل بھی کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. کچھ کریں، آپ کوئی کام کریں. تو جس کا ٹشو بھی کوئی دوسرا اٹھائے اس سے آپ جدوجہد کی توقع کریں گے کہ وہ جدوجہد کرے گا اور میدان میں نکلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دکان پہ خود تشریف لے گئے سرسوں کا تیل لانے کو. دکاندار کو بوتل تھمائی، میاں اس میں ذرا تیل ڈال دو سرسوں کا. اس نے بھر دی. فرمایا کتنے کی ہے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں 3 آنے دے دیں. فاضل بریلوی نے 5 ہی تھمائے. کہنے لگا حضور میں نے کہا تھا 2 رہنے دیں، آپ عالم ہیں تو 2 رہنے دیں. فاضل بریلوی مسکرا کے فرمانے لگے تم سارے رکھو، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ کیا ریٹ لگا رکھا ہے؟ عالم ہے تو 2 آنے رہنے دے، میں اپنا علم 2 آنے کا. علامہ ارشد القادری رئیس القلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم کو جمشید پور جلسے پہ بلایا، اور جب لوٹنے لگے تو کچھ نذرانہ پیش کیا. اب نذرانہ تو حضرت عمر کو سرکار نے دیا، تو جناب عمر نے کہا حضور رکھ لیں، یہ صحیح بخاری میں ہے. فرمایا عمر جو بغیر طلب کے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے، آپ رکھ لیں، صدقہ کر دیجئے گا، کہیں خرچ کر لیجئے گا، آپ نے طلب تھوڑی کیا ہے. تو فرماتے ہیں وہ میں نے کچھ نذرانہ پیش کیا تو حضرت کا جلال بڑا تھا،
فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھ سے لفظ نہ بن سکے، حالانکہ رئیس القلم تھے، کئی جگہ پہ بندہ لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی بھول گئی، کہیں نہیں لفظ ادا ہوتے۔ فرماتے وہ میں بڑا لکھتا تھا، بڑا پڑھتا، تو حضرت نے جلال یہ کیا ہے؟ میرے منہ سے نکل گیا حضور کرایہ ہے۔ تو کہتے ہیں وہ لفافہ تھما کے میرے ہاتھ میں دیا، کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں، کرائے کا مولوی نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، تھوڑی خودداری، اخلاص، للہیت، رضا الہی کے لیے، دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کبھی استعمال ہے اس نہ۔ یہ فاضل بریلوی کا سبق ہے، جو آپ کا ذاتی مخالف ہے اسے ذاتی مخالف ہی رہنے دے، اسے بدعقیدہ تو نہ گئے، آپ کی ذاتی مخالفت ہے بھائی، تو آپ اب کھاتے سے ہی نکال رہے ہیں اس بیچارے کو، ایسے نہ کریں، آپ اپنی ذات کے لیے فتویٰ بازی نہ کریں، وہاں تو کم از کم آپ درگزر کریں، ذاتیات کے معاملات کو ذات پہ رہنے دیں۔ ہاں کسی میں واقعی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو آپ اس سے احتیاط کریں، وہ بات الگ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو رنگ پیدا کیا گیا یہ رنگ بھی درست نہیں ہے۔ تو تین باتیں، علم، اس پر عمل، اور عمل میں ایک خاص بات آپ سے کرنی ہے اجازت لینے سے پہلے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی علم و عمل سے عبارت ہے۔ کئی دفعہ نا ویسے کسی چیز کو دوبارہ سے دیکھیں، یہاں علماء بیٹھے، آپ پوچھ لیجئے گا جس آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، اسی کو کئی دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک نیا معنی پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، کریم فرمانے لگے قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے تم جب پڑھو گے نئی لذت آئے گی، یعنی نیا سے نیا معنی، نیا سے نیا مفہوم یہ تمہیں دے گا۔ آپ سب نے ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے، آج فاضل بریلوی کے عرس میں آئے ہیں، ایک دفعہ پھر سے سنا نہ لیں کسی کو اپنا قرآن مجید، نئے نئے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ ہم سب کو نماز کے، وضو کے، غسل کے، نکاح کے، طلاق کے، زکوٰۃ کے، حج کے مسائل آتے ہیں، ایک دفعہ پھر سے نہ پڑھ لیں اور نیت کر لیں کہ عرس پہ گئے تھے تو فاضل بریلوی کے اصالِ ثواب کے لیے دوبارہ سے شروع کیا ہے، ذرا شروع سے نہ شروع کر لیں، ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں۔ میں نے کہا نیا معنی شاید کو پیدا ہو جائے، کسی نئی چیز کا کوئی عقدہ۔ ہمارے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، وہ ایک دو مہینوں کے بعد دوبارہ سے اساتذہ اور طلباء کو کہتے تھے آؤ ایک دوسرے کی نماز ٹھیک کرائیں، آؤ۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی بات پر جب توجہ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کسی کے توجہ کرانے سے میری سمجھ میں بات ہے، یعنی وہ ہوتی ہے، آپ ایسا نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کے علم میں ہوتی ہے وہ بات، لیکن توجہ کرانے سے کئی دفعہ وہ جو آپ عدم توجہی کا شکار ہوتے ہیں وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی علم و عمل سے عبارت ہے۔ اگر میرا اور آپ کا سارا دن موبائل سے رشتہ تو رہے اور کتاب سے بالکل نہ رہے، کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو پھر سمجھا نہیں آپ نے، اس رنگ کو پایا نہیں۔ تھوڑا سا مسائل دینیاں سیکھنے کی طرف آئیں۔ اس مسجد میں یا جس مسجد میں بھی امام صاحب کو مسئلہ بیان کرتے ہیں اسی غور سے سنیں۔ میری طرح کا بڑا نکما بھی بندہ ہونا تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا نا ہر جمعے کو، ایک حدیث پاک تو بیان کرے گا نا۔ میرے عزیز کچھ تھوڑی سی ادھر توجہ کریں، ہم سیکھیں گے اور پھر عمل کی نیت سے سیکھیں گے اور پھر اس میں اخلاص پیدا کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کچھ تعمیری مراحل ابھی جاری ہیں، تعمیری مراحل۔ میرے ایک استاد صاحب تھے، ایک بات ان کی میرے حافظے سے کبھی ختم نہیں ہوتی، بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ جو بندہ ساری زندگی طالب علم رہتا ہے نا، یہ ساری زندگی جوان بھی رہتا ہے، چونکہ طالب علم کہتے ہیں بچے کو، جوان کو، تو یہ ساری زندگی سیکھ رہا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چونکہ سیکھ رہا ہے نا، اپنے بزرگوں سے جڑا ہوا ہے، تو اسے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں نے کیا کہا ہے، یعنی یہ چیز آپ کو تازہ دم رکھے گی۔ آپ ہر وقت ابھی بھی کبھی کبھی کوئی چیز کھولتے ہیں سمجھ نہیں آتی، مشائخ سے، اساتذہ سے جب رابطہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے نہیں ابھی تو ہم اس لائن میں ہیں یار،
ابھی بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن ہیں ابھی اس لائن میں ابھی ہیں. تو یہ ذوق آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دے گا. آپ محسوس کریں گے کہ میں توانا ہوں، میں جوان ہوں. اپنے معاملات میں تبدیلی لائیں، بردباری سے، حلم سے، تواضع سے، طبیعت کے ٹھہراؤ سے، ذرا سکون سے، ذرا اطمینان سے، ذرا پھر سے دوبارہ سے چیزوں کو دیکھ کر کے ہم شروع کریں تاکہ فاضل بریلوی کا صحیح فیضان ہم پا سکیں. میرے عزیز حضرت مولانا نے بڑا خوبصورت کہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا. میرا خیال ہے یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ بھی بہت کافی ملاقات ہے اللہ کے فضل سے. اور تصویروں کا میں شوقین نہیں ہوں اللہ کے فضل سے. ہمارے تو حضرت بچتے تھے، ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے بچا جا سکے. تو میرا خیال ہے یہ جو بات ہو گئی ان میں سے کسی پر عمل ہو جائے تو میرے بہت سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. میرے سے ہاتھ ملانے کو آپ کو کیا فائدہ اس سے نصیب ہوگا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اس حاضری کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے. وما علینا